اچھا، تو سفارتکاری کی دنیا ہے ہی بڑی عجیب، خاص طور پر جب بات ہو ایران اور امریکہ کی۔ جو کچھ سامنے کہا جاتا ہے وہ اکثر اس کے بالکل الٹ ہوتا ہے جو پردے کے پیچھے چل رہا ہوتا ہے۔ آئیے ذرا اس پیچیدہ گتھے کو سلجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یعنی ایک طرف تو ایران کے اندر سے ہی بڑی سخت قسم کی دھمکیاں آتی ہیں، جوابی کارروائی کے مطالبے ہوتے ہیں، اور دوسری طرف ملک کے صدر کہتے ہیں نہیں بھائی، بات چیت سے ہی مسئلہ حل ہوگا۔ اب ادھر امریکی صدر ہیں جو ایک لمحے جنگ کی بات کرتے ہیں تو دوسرے ہی لمحے ملاقات کی پیشکش کر دیتے ہیں۔ تو اس سب سے ایک بڑی کنفیوزنگ سی تصویر بنتی ہے، سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے کہ آخر اصل میں ہو کیا رہا ہے۔ تو پھر اصل سوال تو یہی ہے نا کہ اس ساری بیان بازی اور عوامی تردید کے باوجود کیا پردے کے پیچھے واقعی کوئی خفیہ بات چیت چل رہی ہے؟ اور اس کا جواب آپ کو شاید یقین نہ آئے، ایک نمبر میں چھپا ہے: 13۔ اب یہ 13 کیا چیز ہے؟ دراصل یہ ان 13 ہائی سیکیورٹی طیاروں کی تعداد ہے جو اسلام آباد کے نور خان ایئر بیس پر اترے ہیں۔ اور یہ کوئی معمولی بات نہیں، یہ اس بات کا پکا ثبوت ہے کہ اعلیٰ سطح پر کچھ بڑا ہو رہا ہے۔ دیکھیں، یہ کوئی عام فلائٹس نہیں تھیں۔ 4 لیئر کی فول پروف سیکیورٹی، موبائل سنگل تک جام اور بڑے بڑے وی آئی پیز کی موومنٹ، یہ سب کچھ صاف صاف بتا رہا ہے کہ یہ بہت ہی خفیہ اور سنجیدہ قسم کی سفارتی ملاقاتیں تھیں جہاں غلطی کی کوئی گنجائش ہی نہیں۔ اچھا، تو سوال یہ ہے کہ ان خفیہ ملاقاتوں میں ہو کیا رہا ہے؟ دیکھیں، ایران ایک بڑا نفسیاتی کھیل کھیل رہا ہے۔ وہ کچھ اہم مسئلوں کو اپنی پوزیشن مضبوط کرنے اور سودے بازی کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ سب سے پہلا پتہ تو ہے آبنائے ہرمز کا معاملہ، جو دنیا کی سب سے اہم تجارتی گزرگاہوں میں سے ایک ہے۔ ایران چاہتا ہے کہ اصل بات چیت شروع ہونے سے پہلے ہی یہ ناکہ بندی ختم ہو تاکہ وہ اپنے لوگوں کو ایک جیت دکھا سکے۔ لیکن ان سب میں سب سے بڑا اور سب سے اہم سوال ایران کے ایٹمی پروگرام کا کیا ہوگا؟ اور یہیں پر ایران کی اصل اسٹریٹجی سامنے آتی ہے۔ ذرائع یہ کہتے ہیں کہ ایران کی بم بنانے کی صلاحیت تو اب رہی نہیں، ری ایکٹرز تباہ ہو چکے، سائنسدان جا چکے، لیکن وہ پھر بھی اس مسئلے کو زندہ رکھے ہوئے، صرف اس لیے تاکہ اس کے بدلے کچھ اور حاصل کیا جا سکے۔ تو اگر نیوکلیر پروگرام صرف ایک دکھاوا ہے تو پھر ان مذاکرات میں ایران کا اصل مقصد کیا ہے؟ اصل مقصد ہے پیسہ۔ 100 ارب ڈالر سے بھی زیادہ کے اثاثے جو دنیا بھر کے بینکوں میں پھنسے ہوئے ہیں، انہیں واپس حاصل کرنا۔ اور یہ پیسہ کسی ایک جگہ نہیں پڑا، چین میں، انڈیا میں، عراق، قطر اور کئی دوسرے یورپی ممالک میں پھیلا ہوا ہے۔ سوچیں، اتنی بڑی رقم کا واپس ملنا ایران کی مشکلات میں گھری معیشت کے لیے کتنی بڑی بات ہوگی؟ تو بات ساری یہ ہے کہ یہ مذاکرات ایٹمی ہتھیاروں پر کم اور پیسے پر زیادہ ہیں۔ یہ اصل میں معاشی بقا کی جنگ ہے۔ اچھا، جب یہ سب کچھ واضح ہو گیا ہے تو اب آگے کیا ہونے والا ہے؟ دیکھیں، چیزیں بہت تیزی سے آگے بڑھ رہی ہیں۔ خبریں یہ ہیں کہ اسلام آباد میں بات چیت کا آخری دور چل رہا ہے اور ہو سکتا ہے کہ اسی ہفتے بدھ تک ڈیل پر دستخط بھی ہو جائیں، جس کے بعد امریکی اور ایرانی صدور کی ایک تاریخی ملاقات بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھنے کی ہے، جیسے جیسے کوئی ڈیل قریب آتی ہے نا، اسے ناکام بنانے کی کوششیں بھی اتنی ہی تیز ہو جاتی ہیں، اور اس کا سب سے بڑا ہتھیار ہوتا ہے غلط معلومات۔ اس کی ایک بہترین مثال یہ جھوٹی خبر ہے جو پھیلائی گئی کہ ایک بڑے پاکستانی جنرل کو ایران کے دورے کے بعد گرفتار کر لیا گیا۔ یہ خبر ہر طرف پھیل گئی، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ یہ بالکل جھوٹ تھی اور اس سے مکمل طور پر رد کر دیا گیا۔ تو اس سے ہمیں ایک بہت اہم بات سمجھ آتی ہے۔ ایسی بڑی سفارتی گیمز میں غلط معلومات کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے تاکہ شک اور بے اعتمادی پیدا ہو۔ اس لیے جو بھی سنیں اس پر فوراً یقین نہ کریں۔ تو ایک ڈیل تو ہوتی نظر آ رہی ہے، لیکن اس پیچیدہ کھیل میں جہاں ہر کوئی اپنے پتے چھپا رہا ہے اور معاشی دباؤ کا استعمال ہو رہا ہے، کیا یہ معاہدہ واقعی ٹک پائے گا یا یہ بھی کسی بڑے طوفان سے پہلے کی خاموشی ہے؟